السلام علیکم ویورز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک کو ایکسپلین کرنا ہے آج, اور سر اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت دیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اچھا, بیسیکلی آج ہم وہ کوشچن ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ویسے بہت سمپل ہے, بہت زیادہ سب سے زیادہ لائٹ لیا گیا اس کوشچن کو, لیکن ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ آج کل جو ہماری لائف ہے, جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس میں یہ ایشو سب سے لائٹ لیا گیا, سب سے زیادہ ہلکا لیا گیا اس ایشو کو, حالانکہ یہ ایشو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں سب سے امپورٹنٹ اللہ کی ذات, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری ذات. آپ ہمارے طور طریقے دیکھ لیں. ویسے زبان سے تو ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد, یہ بیسیکلی کانٹریکٹ ہے. آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں. دیکھیں, اگر میں کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور میں اگر سائن کر دیتا ہوں وہاں پہ کہ میں یہاں پہ لیکچر دوں گا, تو کیا اس یونیورسٹی کے نارمس کو میں فالو نہیں کروں گا؟ اگر وہ کہتے ہیں سر ٹائی لگا کے لیکچر دیں, حالانکہ میرا نہیں دل کر رہا, تو میں ٹائی لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا؟ میں آپ کو ایسے ایک ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں. ڈیفینیٹلی میں ٹائی لگاؤں گا, حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا. تو اسی طرح اسلام کا جو کانسیپٹ ہے, بہت سی چیزوں کا آپ کا دل کرے گا, آپ کی خواہشات آپ کو اس طرف مائل کریں گی, لیکن اسلام کیا ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات پہ بھی مقدم رکھنی ہے اللہ کی ذات. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب ہم کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں, اس کا مطلب اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کا مطلب کہ اللہ شکر گزاری تیری, فرما برداری تیری, ہر معاملے میں جیسا تو کہے گا نا ویسے ہم کریں گے, جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے, ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے. اور محمد رسول اللہ اور آپ کی مرضی کیا ہے, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دی, اور ہم انہی کی اطاعت کریں گے, کیونکہ انہی کی اطاعت میں آپ کی فرما برداری ہے. رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی عبادت ہے. لیکن ہم لوگ شرک کو, اس ٹاپک کو یعنی کہ بڑا ہم لائٹ لے رہے ہیں. لائٹ ان اے سینس کہ آپ یہ دیکھیں, اپنی ہم ڈیلی روٹین کے معاملات دیکھیں. ہمارے اسکولوں میں سب سے لیسٹ فوکس سبجیکٹ اسلامیات ہوتا ہے. میتھس کے لیے ٹیچر آپ بیسٹ چنیں گے, ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے, کوالیفائڈ ہونا چاہیے, کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے کوالیفائڈ ہو. فزکس کا ٹیچر, کیمسٹری کا ٹیچر, اکانومیٹرکس کا ٹیچر, اس کی ریسرچ اچھی ہونی چاہیے. لیکن جب اسلامیت کی بات آئے گی تو اوبیسلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ خود ہی پڑھ لیں گے. یا چلیے ہم ہوم ٹیوشنس پہ لے لیں کہ ہوم ٹیوشن کے لیے اگر آپ میتھس کا ٹیچر رکھ رہے ہیں, او لیولس اے لیولس, اس کو مہینے کا 20,000 25,000 دیں, بالکل ٹائم پہ فیس دیتے ہیں اس کو. اور اگر آپ قرآن کی بات کریں تو قرآن کا جو قاری گھر میں پڑھانے آتا ہے, وہ اگر 500 بھی مانگ لے, بالکل, تو قاری صاحب 500 چلے ٹھیک ہے کوئی نہیں, ہم آپ کو 500 دے دیں گے. اور وہ بیچارہ فیس بھی مانگتا ہے, بچے کو کہتا ہے کہ فیس مل جائے گی, اور وہ گھر والے بھول جاتے ہیں, وہ قاری صاحب میں بھول گیا, یہ لو پکڑو اپنا 500 روپے. لیکن جو میتھ کا ٹیچر ہے اس کو لفافے میں 25,000 روپے پیک کر کے اس کے آنے سے پہلے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. بے شک. تو الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ میتھس کی تیاری کے لیے 3 بکس کنسلٹ ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھ رہے ہیں, کوسچنس کیسے سالو ہوتے ہیں, لیکن جب قرآن کی بات ہو تو اس کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھنا. یا قرآن کے جو فالوورز ہیں, جو انبیاء ہیں, ان کی لائف کو کبھی اسٹڈی ہی نہیں کرنا, بے شک, حالانکہ ان کی لائف سے آپ کو ہر لیسن مل جاتا ہے. بے شک. اب جب ہمارے یہ پیٹرن آف بیہیویئرس ہوں گے نا, تو عمر لاس پتہ کیا ہوگا؟ لاس یہ ہوگا کہ ہم لوگ نادانستہ طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرنا شروع کر دیں گے. بالکل. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. میں اس معاملے میں بولتا ہوا جو ہے نا, وہ بڑا اپنے لفظوں کو ذرا تول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں اس چیز کو سمجھا دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے قرآن کے صدقے سے. دیکھیے, کئی دفعہ ہم لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہیں جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں, پراپر نیکی کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, لیکن وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنی خاندان کی ناموری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. جیسے آپ کبھی بار کسی کو کہہ دیتے ہیں یار تو نے میرے ساتھ یہ کیا نا, لیکن تو دیکھی میں ذات کا یہ ہوں,
میری ذات یہ ہے، تو دیکھیے انشاءاللہ میرے والدین کی تربیت ایسی ہے، میں یہ حرکت نہیں کروں گا. اللہ کدھر گیا بیچ میں؟ اللہ کہاں ہے؟ سر آج کل ہم لوگ دیکھا ہے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مان ہی رہے، کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کدھر ہیں. بچے جو ہیں وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھ سے باہر ہے. جی ایتھیسٹ بن رہے ہیں. اور آپ دیکھیں سم ٹائم آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھیں نا بالکل کسی نان مسلم کی، تو اس میں مسلمان ہی لوگوں نے کمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم وی آر ناٹ مور بلیونگ ان اسلام. بالکل. دیکھیے میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایگزامپل دیتا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائی سے گزارا اللہ رب العالمین. جب وہ چھوٹے تھے تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، والد سے جدا کر دیا. پھر مصر میں ان کو بھیج دیا گیا. پھر وہ زلیخا کے پاس رہے. پھر زلیخا نے بھی ان کو جیل میں ڈلوا دیا. پھر وہ والا واقعہ آپ کو یاد ہے جب مصر کی تمام عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے. بے شک. اب جب اینڈ پہ وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں اور پورے اہل مصر پریشان ہیں، بادشاہ پریشان ہے کہ آپ کو مصر کی رئیس زادیوں نے اپنی طرف مائل کیا، اتنی آزمائشوں سے آپ کو گزارا گیا، آپ کو جیل میں رکھا گیا، تو آپ ذرا بھی ڈگمگائے نہیں. آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی میں نبی، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میں نے نہیں نیکی کرنی تو کس نے نیکی کرنی؟ ہمارا تو خاندانی آل نسب ہے، بے شک. خاندان کا نام ہے جی. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو بڑا ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑی نسلی ہوں، نسلی آدمی ہوں. بے شک. میری تم میرا وہ پڑھ لو نا باوجداد کو دیکھ لو، ساری نبی ہیں تو ہم نے نیکی نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ میری انٹیلیجنس تھی، میری عقل مندی تھی، یہ میرا جذبہ تھا، یہ میری مشقت تھی. میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو ڈگمگا چکا ہوتا، گھٹنے ٹیک چکا ہوتا. یہ میری تربیت تھی، کلیم کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے. آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا. نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. اگر میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تو میں بھی لڑکھڑایا جاتا. یہ تو میرا اللہ ہے جس نے مجھ پر رحم کیا، بے شک میرا اللہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. اس موقع پہ بھی انہوں نے اللہ کی شکر گزار اختیار کی اور اس چیز کو کہاں پہ لٹایا؟ اللہ کی طرف لٹایا. آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. سلیمان علیہ السلام، طاقت جو قوت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی عمر، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی. اب حضرت سلیمان تخت والا واقعہ سورہ نمل میں، اب آپ یہ دیکھیے جناب سلیمان بیٹھے ہیں اور وہ متی ہو کے آ رہے ہیں، سارے وہ سب سبمٹ کر چکے ہیں. تو حضرت سلیمان چاہتے ہیں کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس کے سامنے ہو، دیکھیں کہ وہ اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ پہچانتی ہے میری قدرت کو کہ میں اس چیز پہ بھی قادر ہوں. تو مجلس میں ایک جن بیٹھا تھا، اس نے کہا اللہ رب العالمین نے مجھے جو طاقت دی ہے، آپ اپنی نشست سے اٹھیں گے نہیں، میں پہلے اس ملکہ کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا. اور اسی دوران ایک خود شخص تھا، اللہ فرماتا ہے جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا، وہ کہتا ہے کہ جناب سلیمان آپ آنکھ جھپکیں گے نہیں تو وہ تخت آپ کے سامنے آ جائے. تو ایسے ہی وہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آنکھ جھپکی تو تخت سامنے آ گیا. اور آپ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھیں کہ فوراً جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی. اللہ نے فرمایا یہ میرا اللہ کا فضل ہے، اور اگر میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو میں پھر کیا کروں؟ اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر مطلب فوراً ہر معاملے انبیاء کا طریقہ کار کیا رہا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ 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 اللہ. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے ایک شہادت پہ قائم کیا. قوموں نے ان کو لالچ دیا، انہوں نے کہا چھوڑو نوح اس طرح کی باتیں، ہماری بات کو مانو، ان چیزوں کو چھوڑو، ہم تمہیں ترقی دیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو شہادت میرے تک پہنچ گئی ہے، اگر اس کے باوجود میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ صالح علیہ السلام یہ اپنی قوم کے بڑے نوجوان تھے اور قوم کو ان پہ بڑا فخر تھا، اور وہ آپس میں پلاننگ کرتے تھے کہ ہم صالح کو نا اپنا سردار بنائیں گے. اچانک صالح علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور آ کے لوگوں کا، انہوں نے کہا لوگوں حق تو یہ ہے کہ میں اللہ کا آیا ہوا رسول ہوں، تم لوگ یہ جو تکبر کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ پہ ایمان لاؤ.
انہوں نے معجزہ بھی مانگا تو وہ آپ نے اشارہ کیا پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی, بہت بڑا معجزہ. بالکل. اچھا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں عمر, کائنات کی ہر چیز معجزہ ہے, بس ہمیں کچھ کی عادت ہو گئی ہے. بے شک. دیکھو پہاڑ پھٹ رہا ہے اور پہاڑ میں سے اونٹنی نکل رہی ہے, ہم اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں, تو جو اونٹنی بچہ پیدا کرتی ہے کیا وہ معجزہ نہیں ہے؟ اور وہ بھی فوراً. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم باہر درخت دیکھتے ہیں, گھاس دیکھتے ہیں, ہمیں معجزہ نہیں لگتی؟ اگر آج گھاس کس کلر کی اگتی ہے؟ گرین کلر. گرین. اگر ریڈ کلر کی گھاس اگتی ہے ہم کہیں معجزہ ہو گیا. بالکل. تو بھائی جو ہرے رنگ کی گھاس اگ رہی ہے وہ معجزہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یا چلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ہم کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے اینڈ پہ کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا. بالکل. اچھا آج اگر سورج کے دو ٹکڑے ہو جائیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہم دونوں بیٹھے ہیں, ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں, سورج کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں, ہم فوراً کرنا پڑیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ میں معاف کر دے, اتنی بڑی نشانی دیکھ لی. اور بھائی وہ جو روز سورج تمہارے سامنے نکل رہا ہے کیا وہ نشانی نہیں ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نہیں دیکھتے, آپ بلو ویل کو دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھی ہے نا, ہاتھی ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہاتھی تو اچھا خاصا موٹا ہوتا ہے. بلو ویل کی جو زبان ہے نا, اس کا وزن ایک ہاتھی کے برابر ہے. اچھا اب فرض کرو, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بلو ویل کہاں پہ رہتی ہے؟ پانی میں. اچھا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, فرض کرو ہم شپ پہ جا رہے ہیں, اچانک بلو ویل باہر نکلی, اور آپ کو پتا ہے ویل جب باہر نکلتی ہے تو وہ پانی کا فوارہ پھینکتی ہے. بالکل. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ لیٹ سپوز سیر پہ جا رہے ہیں, تو ایک دم ہم نے کیا دیکھا کہ بلو ویل پانی سے باہر نکلی اور اس نے پانی کے بجائے آگ کا فوارہ پھینکا. وہ ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تیری نشانیاں نظر آ گئی, میں بخش دے. تو آلریڈی جو اتنی بڑی مخلوق تمہارے سامنے گھوم رہی ہے, کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا بات. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے ان کے والد نہیں تھے. حضرت مریم کو اللہ رب العالمین نے ان میں روح پھونکی اور ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا, بن باپ کے بیٹے تھے. اچھا وہ پیدا ہوئے, سارے اللہ کی نشانیاں نظر آ گئی ہیں. تو بھائی جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی تو وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا. ایک قطرے کو گوشت کا لوتھڑا بنانا, پھر اس میں ہڈیاں ڈال دینا, پھر اس کو بالکل ایک جاندار بنا دینا. یہ چلو آپ اور میں اپنی مثال لے لو یار, آج سے 30 سال پہلے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, بھاگتا دوڑتا تھا, آج میں اتنا, میں خود ہو گیا. نہیں اوبویسلی. اچھا ابھی میرے کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہیں. اگر فرض کریں ایک دم میرے 2 اور ہاتھ نکل آئیں, آپ مجھے دیکھ کے کرنا پڑیں گے لا الہ الا اللہ محمد, اتنی بڑی نشانی نظر آ گئی, سر عامر کے 4 ہاتھ ہو گئے, تو یہ جو 2 ہاتھ ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کائنات کا ہر چیز کیا ہے؟ معجزہ ہے. معجزہ ہے. بس بعض کی یہ وہ وقت ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا. ہر جگہ آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں نظر آ رہی؟ بے شک آ رہی ہیں نا. بے شک. ہاتھ پاؤں منہ. صالح علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمد للہ. صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں نے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں, اگر اس کے باوجود میں تم لوگوں کی باتیں مان لوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کی زندگی کے ہر لفظ اللہ. آپ مجھے کہیں یا آپ کسی بندے کو کہیں اللہ نے آپ کو, اللہ نے ہر چیز اللہ نے دی. یار تمہارے پاس مال بڑا ہے, اللہ نے دیا. یار تمہارے پاس عزت بڑی ہے, اللہ نے دی. یار تم بڑے خوبصورت ہو, اللہ نے بنایا. یار تم بڑا اچھا لیکچر دیتے ہو, اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. ہر پوائنٹ پہ اللہ. بالکل. یہ توحید ہے, اللہ کو ہر وقت یاد رکھو. اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سورہ طٰہٰ اگر آپ پڑھیں تو سورہ طٰہٰ کا اگر میں آپ کو سٹارٹ بتاؤں, اصل میں قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے نا, ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون سی نعمت کو, اللہ کی ایک آیت, قرآن کی ایک آیت نشانی ہے. کس کو آپ کس کا انکار کریں گے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, وہ جو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. عمر میں آپ کو اس کا سین بتاؤں کیا ہوا تھا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا, اللہ نے فرمایا, مجھے بتائیں سمندر اور پہاڑ 2 الگ الگ چیزیں نہیں؟ اوبویسلی ہیں. جیسے اگر آپ کراچی چلے آتے ہیں بالکل. تو آپ بالکل سمندر کے لیول پہ ہیں, اسے ہم بولتے ہیں میدانی علاقہ. بالکل. اور جو پہاڑ ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مطلب اس کو نشیبی بولتے ہیں, اس کو فراز بولتے ہیں. بالکل. بلندی. جیسے یہ پہاڑ, اب K2 لے لیں, ماؤنٹ ایوریسٹ, یہ 5000-7000 فٹ بلند ہے سمندر سے. بالکل. اچھا قرآن میں اللہ کیا بتا رہا ہے سنیں. اللہ فرما رہا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ اوشن پہ عصا مارا, جی, تو سمندر درمیان سے ٹکڑے ہو کے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. اب شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا, یار یہ تم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا,
تو اللہ فرماتا ہے اچھا تم نے نہیں دیکھا، تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان کے باؤ اجداد نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. بالکل. بنی اسرائیل سے پوچھ لو، تمہارے پاس ہی آپ کے آس پاس کوئی بھی کرسچن یا یہودی رہتا ہوگا، اس سے پوچھیں، اس کی کتابوں میں سیم یہی چیز لکھی ہوئی ہے. عمر آپ امیجن کریں، مطلب آپ سمندر آپ کے سامنے ہے، آپ کا نبی عصا مارے اور وہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو کے پہاڑ جیسے بلندی میں کھڑے ہو جائیں. کیا ہے یہ؟ اچھا اب اس نشانی کو دیکھ کے آپ کلمہ پڑھ لیں، بہت بڑا معجزہ دیکھ لیا، تو وہ جو آلریڈی اتنا بڑا سمندر ہے وہ کس نے بنایا؟ یہ پہاڑ کس نے بنایا؟ کیا بات. پہاڑ جیسے سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ بے خوف ہو کے اپنے قوم کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اعلان کیا، انہوں نے کہا بالکل بے خوف ہو کے نکلے، اللہ ہمارے ساتھ ہو. بے خوف ہو کے پار کر کے فرعون بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے آ گیا، اور پھر وہ چھا گیا جس کو چھا جانے کا حق تھا. کیا بات. اب اس نشانی کو دیکھ کے فرعون جب مرنے لگا، جب اس نے دیکھا کہ وہ پہاڑ جیسے سمندر پھر سے ملنے لگا ہے، وہ دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو بھائی اس سے پہلے جو تمہیں اتنی کھلی نشانیاں دکھائیں، دیکھیں یوسف علیہ السلام کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ کو. بالکل. سلیمان علیہ السلام کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ. اللہ کو. میں آپ کو رسول اللہ کی پرسنالٹی کہتا ہوں، آپ رسول اللہ سے کوئی بھی بات کریں، گو کہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کا کریکٹر کھینچ دیا. بے شک. آپ امیجن کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کریں، رسول اللہ اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ انہیں جو بھی کہیں گے وہ پتہ آگے سے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، کیا کہیں گے وہ آگے سے؟ میرے اللہ نے مجھے بنایا. یا رسول اللہ آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں سیدھا دل پہ اترتی ہے، میرے اللہ کا فضل ہے. یا رسول اللہ آپ ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے. یا رسول اللہ جب وہ جو کیا ہے شیب ابی طالب میں 3 سال آپ کو اس میں رکھا گیا، فاقوں میں رکھا گیا، آپ کو محاصرے میں رکھا گیا، آپ نے کس طرح سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی؟ وہ یوسف علیہ السلام والی بات کہیں گے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. ورنہ نفس امارہ تو آخر وہ بھی تو انسان تھا نا، نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی اٹھاتا ہے ہر بات پہ اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، توحید کے ذریعے سے آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر چل رہا ہے. یار دیکھیں آپ کو اپنی اچھائی برائی کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی کرونا وائرس ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں کس نے بتایا؟ جی ڈاکٹرز نے بتایا نا. ہم ڈاکٹرز کی بات مان رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کرونا وائرس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بالکل، لیکن ہم ان کی بات تو مان رہے ہیں نا. تو ہر چیز ہمارے نالج میں نہیں آتی. یہ جو ایتھیسٹ نہیں کہتے بھائی ہمیں رب ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ، بالکل. یار تمہیں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں تو ان کی مان لو نا بات. جی بالکل. اور کوئی کوشچن کریں؟ سر میرا ایک اور کوشچن ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا؟ عمر یہ آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا، اور یہ اس معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، قرآن میں اللہ نے کمال کی بھی ایگزامپل دی. اللہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. یہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ابھی میں نے لباس کیوں پہنا؟ اپنی آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. بالکل. اور یہ میں اپنا جسم کب تک ڈھانپے رہوں گا؟ جب تک میرا دل کر رہا ہے کہ میں نہ کپڑے پہنوں. بالکل. تو کیا میں نہیں پہنوں گا؟ میں پھر بھی پہنوں گا. بالکل اوبویسلی. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنا سطر ڈھانپنا ہے. بالکل سطر ڈھانپنا. یعنی کہ میں اپنی خواہشات کو فالو نہیں کر سکتا. مجھے کسی نہ کسی ذات کی ہدایت چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ جنت میں درخت کا پھل کھا لیا تھا نا، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی بے لباس ہو گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہٹیں گے نا، آپ بے لباس ہو جائیں گے. کیا بات. اور جب آپ بے لباس ہو جائیں گے تو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں دراڑ آ جائے گی. سر میاں بیوی کا ریلیشن، میاں کو چاہیے 100% اللہ کی بات مانیں، بیوی کو چاہیے 100% اللہ کی بات مانیں. دونوں اللہ کی بات مانتے رہیں گے، دونوں کے سطر ڈھپے رہیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپے رہیں گے، اور دونوں ایک بن کے رہیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں
اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کلیئر کٹ سورہ حجرات میں بیان کی ہوئی ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی نا وہ آیات مینشن کر دیتا ہوں. بلکہ عمر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ہم قرآن کو نا ریفرنس کے ساتھ, جی بالکل, تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ دیکھیں. اب یہ سورہ ہے حجرات جس کی نقل آیت 11 ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے, وہ لوگوں جو ایمان لائے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے جو 10 منٹ کی گفتگو کی ہے وہ سارا ایمان, بالکل کہ ہر پوائنٹ پہ اللہ. بالکل. نہ مذاق اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا, نہ مذاق اڑائیں عورتیں دوسری عورتوں کی, نہ ایک دوسرے پہ عیب لگاؤ, نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. یہ ساری باتیں اللہ جو بتا رہا ہے, ایک ایک چیز بتا رہا ہے, کیونکہ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ بے لباس ہوتے ہیں. دیکھیں میں اگر اپنی بیوی کو برے لقب سے پکاروں, بالکل, تو میری جو والدہ ہوں گی, جو ہونے والی ساس ہوگی, وہ اس لیے کوئی نہ کوئی بات ان تک پہنچ جائے گی. بدگمانی. میں دیکھیں نا, میں اگر اپنی بیوی سے, یا آپ نے بڑا پوائنٹ آپ نے کیا کہ میں اگر اپنی بیوی کو برے لقب سے پکاروں, بالکل اس کا دل دکھے گا. جب اس کا دل دکھے گا وہ یہ بات کسی اور سے شیئر کرے گی. بالکل بے لباس ہوتے جا رہے ہیں چیزیں, ریلیشن شپ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو بہتر ہے آپ اپنی بیوی کو اچھے لقب سے پکارو, ٹھیک ہے. مذاق مت اڑائیں ایک دوسرے کا. لائف میں دیکھیں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. بالکل. آپ اپنی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس کا دوسروں کے سامنے, ایون اپنے سامنے بھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. پردہ ڈالیں. لباس کا کیا مطلب ہے؟ چھپاؤ ایک دوسرے کو. جتنا آپ ایک دوسرے کو چھپائیں گے نا, اتنا اللہ آپ کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا رہے گا. بالکل. اور ہماری لائف میں آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ کو اگر اپنی بیوی کا کوئی راز پتہ چل جائے, آپ وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں, دوستوں میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کی والدہ آپ کے ساتھ بیٹھی, یہ میں بڑا پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی بیوی کھانا پکا کے لاتی ہے, لیٹ سپوز کھانے میں نمک زیادہ ہے. بالکل. آپ جب کھائیں گے نا, اور آپ کی والدہ بھی لقمہ لیں گی, تو آپ کی والدہ فوراً آپ کی طرف دیکھیں گی. بالکل. اب آپ نے ریئیکشن کیا, آپ نے منہ میں نوالا ڈالا, اب آپ کو پتہ ہے اس میں نمک زیادہ ہے, آپ نے دماغ خراب ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ پردہ ڈالو. آپ منہ میں نوالا ڈالتے ساتھ ہی کہیں کہ بڑا ٹیسٹی بنایا ہے, بڑا لذیذ کھانا. جب آپ نے, حالانکہ آپ کی بیوی کو اندازہ ہو جائے گا, جب آپ نے اس پہ پردہ ڈالا تو آپ کی والدہ آپ کی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. لیکن اگر آپ نے منہ میں نوالا ڈالتے ساتھ ہی تھوک دیا, آپ نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے سامنے ذلیل کر دیا, کیا بات, تو آپ کی ماں کو تو موقع مل گیا نا, گھروں میں دراڑیں آنے لگیں. دیکھیں پہلی بات, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکاریں. اللہ فرماتا ہے برا نام ہے فسق ایمان لانے کے بعد, اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. یہ دیکھ لیں, جو توبہ نہ کرے وہی, یہ جو ہم اتنے دنوں سے توبہ کر رہے ہیں, وہی ظالم. اور ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. یہ میسج آپ تک پہنچ گیا. آج کے بعد کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا, کسی کا مذاق نہیں اڑانا. پردہ ڈالتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کے رازوں میں پردہ ڈالو. اللہ تعالیٰ ان کے رازوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ایک وقت کیا کہتے ہیں, میں نے کئی واقعہ سنا تھا, میں نے کسی مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اور وہ بڑا ہی, اس کو پتہ ہوگا میں بڑا گنہگار ہوں, ندامت کے ساتھ. اور اللہ پاک جب اس کا رجسٹر کھول رہے ہوں گے نا, اور ایسے ایسے صفحہ پلٹ رہے ہوں گے, اب مجھے نہیں پتہ ہے واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن بڑا پریکٹیکل لگتا ہے. تو وہ شخص کہہ رہا ہوگا کہ آج میں نہیں بچوں گا, اور تھوڑی بار اللہ تعالیٰ اس کو رجسٹر دکھائیں گے, وہ کہیں گے, اللہ کہیں گے لو تم خود اپنا حساب دیکھ لو. اور جو اپنا رجسٹر دیکھ رہا ہوگا تو بالکل صاف کلیئر ہر چیز اس میں سے مٹی ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تم دنیا میں میرے بندوں پہ پردہ ڈالتے رہے, آج میں نے تم پہ پردہ ڈالا. اور جو لوگوں کو بے آبرو کرتا ہے عمر, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بے آبرو کرے گا. اور یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو چال بازیاں کرتے ہیں ان پہ شیاطین اترتے ہیں. وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے. سر میں آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا ایک منٹ بٹھائے جی. ابھی جو آپ نے میاں بیوی والی بات کی ہے نا, اب آیت نمبر 12 آ رہی ہے سورہ حجرات کی, آیت نمبر 12. اور وہ لوگوں جو ایمان لائے بچتے رہو بدگمانی سے. بلا وجہ بیوی پہ شک کر رہے ہیں آپ. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ شک. اور ایسا شک جو ہے بھی نہیں. بدگمانی سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو موقع ملتا ہے. آپ کو کسی بندے نے کہا, لیٹ سے میں نے آ کے کہا عمر یار وہ بھابھی جو ہے نا وہ ایسی ہیں, آپ کے ذہن میں شک آئے گا, آپ فوراً کہیں سر میں اپنی بیوی کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں, پردہ ڈال دیجیے. بالکل ایسے ہی گھر بچے گا آپ کا. اور اگر آپ نے میری بات میں آ کے گھر میں لا کے طوفان کریٹ کر دیا,
اور نہ ٹٹولو اور نہ غیبت کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو، جیسا ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ویڈیو بنا کے یار میں سب کو دکھاؤں گا. بے شک مت کریں ایسا، مت چال بازیوں میں لگیں، یہ شیاطین کے کام ہیں. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو، شیطان تو چاہتا ہے، کیونکہ شیطان جا رہا ہے جہنم میں، وہ ہمیں بھی لے کے جانا چاہتا ہے جہنم. غیبت نہ کرو. غیبت کا کیا مطلب ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. پیچھے برائی. مثال کے طور پر ٹھیک ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کا عیب بھی ہے، بیویوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اپنے میاں کی برائی نہ کریں، شوہروں کو چاہیے وہ دوسروں سے اپنی بیویوں کی برائی نہ کریں. اب دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. یہ بالکل ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں قیامت والے دن وہ اپنے مردہ بھائی کا کیا کہیں گے؟ گوشت کھائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے اور ڈرو اللہ سے، توبہ کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ ان آیات کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ بڑا اسٹرانگ ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا پیارا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے. ہم بیوی کو لے کے جاتے ہیں نا میکے، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. اچھا گھر آ کے پھر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے باپ نے یہ کہا، تمہارے بھائی نے یہ کہا. او بھائی کم آن، اس کا جو باپ ہے وہ تمہارا ہی باپ ہے. جب آپ لباس ہو گئے نا، آپ بالکل ایسی ہے. اچھا ہی بیان کریں. آپ گھر آ کے اپنی بیوی کو کہیں یار تمہارے بابا نے وہ بات کی تھی یار، بڑی کمال بات کی تھی یار، تمہارے ابو بڑے عظیم انسان ہیں یار، تمہارا بھائی بیوٹیفل آدمی، میں نے اس جیسا بندہ ہی نہیں دیکھا. آپ یہ باتیں کریں، آگے سے آپ کی بیوی پتہ کیا کہے گی؟ کہے گی آپ کے ابو بھی کمال کے انسان ہیں. جب آپ اس کی تعریف کر رہے ہو کیا بات، تو وہ بھی آپ کی، تو میاں بیوی جب مل رہے ہیں تو ایک خاندان بن رہے ہیں، معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے. کیا بات. سر میرا ایک سوال ہے. آپ یہ کیا بات کی جگہ سبحان اللہ کہا کریں. سر میرا ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا مطلب تعلق کیسا تھا؟ وہ ان کو کس طرح عزت میں آپ دیتے کو تھے؟ بتاتا ہوں، رسول اللہ جو تھے نا، رسول اللہ یہ ویورز کے لیے بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بیویوں کو محبت سے بیویوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. بیوی جو ہے کوئی کمزور نہیں ہوتی، عورت کمزور نہیں ہوتی. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اچھا میں یہ علماء بہتر جانتے ہیں کیونکہ احادیث کا علم ان کے پاس ہے. بالکل. میں نے ویسے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ہمارے آج کل کے جو مرد حضرات ہیں نا وہ ایک حدیث کو بڑا الیبوریٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں، علماء بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورتوں کو خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہروں کو ہوتی. بس اس ایک حدیث کو لے کے ساری عمر اپنی بیویوں پہ چڑھائی کر کے رکھتی. انہیں یہ نہیں پتا کہ اس ایک حدیث کے بدلے ملٹیپل احادیث، ملٹیپل آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق ہیں. بے شک. رسول اللہ کے آخری ایام میں سرکار نے فرمایا، علماء بہتر جانتے ہیں آپ ان سے کنسلٹ کیجیے گا، لیکن میں نے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. قرآن میں دیکھیں اگر آپ برابری نہیں رکھ سکتے تو آپ 2 سے 2 شادیاں نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ بھی آج کل ایک بڑا پوائنٹ چلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی کی اجازت لینی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. بھائی میں کہتا ہوں دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے بھی اجازت لو اور جس سے شادی کر رہے ہو اس سے بھی اجازت لو. بالکل. ایکویلٹی رکھنی ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف میں، علماء بہتر جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں قافلے میں جاتے تھے تو اپنی کسی ایک بیوی کو ضرور ساتھ لے کے جاتے، کبھی کسی اور بیوی کو لے کے. اچھا باریاں لگائی ہوئی ہیں، ہر دفعہ ایک کو نہیں لے کے جا رہے. کبھی جناب عائشہ کو لے گئے رضی اللہ عنہ، کبھی جناب حفصہ کو لے گئے. اور اونٹنی پہ سوار ہوتے وقت آپ کو پتہ ہے اونٹ بڑا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھنا ذرا پرابلم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا بیٹھ کے آگے کر دیتے تھے اور بیویاں پاک بیویاں ان پہ پاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہوا کرتی تھی. اور اس بات کو تمام صحابہ وٹنس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سر بیوی کو پہلے آپ رسپیکٹ دیں، بیوی کو پہلے عزت دیں، پھر ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ نبھا کریں. اور حضرت عائشہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ چلتے پھرتے قرآن ہے. کیوں؟ یہ میں بتا دوں، یہ جو قرآن پاک رہے ہیں اس کی ایک ایک آیت رسول اللہ کی پرسنالٹی ہے، ایک ایک آیت رسول اللہ کی پرسنالٹی کا موتی ہے. چلتا پھرتا قرآن. آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کا رسول جو جا رہا ہے
ان کی پوری پرسنالٹی قرآن کے مطابق ہے. کس طرح ایبوں کو ڈھانپتے تھے, کبھی کسی کی بات کسی سے نہیں کرنی, غیبت کبھی بھی نہیں کرنا. رسول اللہ غیبت کو پسند نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی ایسی مجلس ہوتی تھی جہاں پہ غیبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجلس سے اٹھ جاتے تھے. یا اگر کوئی شخص آگے رسول اللہ کے بارے میں کسی کی برائی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس چیز کو ناپسندگی کا اظہار فرماتے تھے. کمال کی توحید کی پریکٹس, رسول اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں رسول اللہ کو جتنا سمجھتا ہوں نا, جتنا وہ اللہ رب العالمین سے, میں کہتا ہوں پوری کائنات میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو اپنی زندگی کا ایک سانس بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی خواہشات, اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بغیر نہیں لیا. تبھی تو اللہ رب العالمین ان کے سینے پہ قرآن نازل فرمائے. اور عمر, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, قرآن میں کئی جگہ اللہ نے رسول اللہ کو کہا, قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا, اے نبی شرک نہ کرنا ورنہ تم خسارے میں چلے جاؤ, ورنہ تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو کہا. تو آپ خود یہاں سے حساب لگائیں کہ توحید کتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اور بتائیے.